جب مرنے والے کے پاس موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ایسے نہیں اس کی روح کو لے کر چلا جاتا ہے، بلکہ مرنے والے سے اور فرشتے کے درمیان بڑی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ جس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو تو پریشانی ہوتی ہے، تو فرشتے سے کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دے، مجھے تھوڑا وقت دے دے، مجھے دنیا میں چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھوڑا اور وقت گزاروں۔ بڑی منتیں کرتا ہے فرشتے سے، بڑی درخواستیں لگاتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ مجھے مت لے جاؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میری عمر تھوڑی اور بڑھا دی جائے۔ مگر جب انسان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، وقت مقررہ پر جب موت پہنچتی ہے، موت کا فرشتہ پہنچتا ہے، تو اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ کنفرم ہو جاتا ہے تو مجھے مرنا ہے، جب فرشتہ پہنچتا ہے، اس کے بعد چاہے کتنی گریبانجاری کی جائے، چاہے کتنی خوشامد کی جائے، کتنا کچھ بھی کیا جائے، موت کا فرشتہ جب موت کلیئر ہوتی تو روح قبضی کر لیتا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ حالانکہ یہ کوئی فرشتہ اپنی طرف سے نہیں آتا ہے، نہ اپنے آپ سے لے جانا چاہتا ہے۔ فرشتہ بھی مرنے والے سے بہت ساری باتیں کہتا ہے۔ اگر مرنے والا کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میرے بچے ہیں، تو فرشتہ اس مرنے والے سے کہتا ہے میں تجھے چھوڑ کر چلا جاتا، میں تجھے دنیا پر تیرے گھر میں تیرے عزیز و اقارب، تیرے اہل خانہ کے پاس تجھے چھوڑ کر ضرور چلا جاتا اگر دنیا میں تیرے نام کی کوئی چیز اگر باقی ہوتی۔ میں نے ساری دنیا کو چھان کر دیکھا، کسی پانی کے ایک قطرے پر تیرا نام نہیں لکھا تھا۔ میں نے دنیا کے سارے اناجوں کو چھان کر دیکھا، سارے اناجوں کو ٹٹول کر دیکھا، مگر کسی اناج کے ایک دانے پر تیرا نام نہیں لکھا تھا۔ کوئی سبزی، کوئی پھل، کوئی چیز کھانے والی، کوئی اشیاء ایسی نہیں تھی جس پر تیرا نام لکھا ہوا ملتا، بلکہ تیرے گھر سے بھی تیرے نام کو مٹا دیا گیا، تیرے گھر پہ تیرا نام جو لکھا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ جب دنیا کے اندر کسی چیز پر، نہ پانی پر، نہ کھانا پر، نہ دانا پر، کسی چیز پر جب تیرا نام نہیں رہ گیا، تب تیرا کام دنیا سے ختم ہو گیا۔ تیرے کھانے کے لیے اناج بھی نہیں، تیرے پینے کے لیے پانی بھی نہیں رہ گیا، اور تیرے رہنے کے لیے تیرا مکان بھی نہیں رہ گیا۔ تیرا مکان بھی بدل گیا، تیرا دنیا میں کوئی کام نہیں۔ فرشتہ کہتا اگر تیرا نام اگر پانی کے کسی ایک قطرے پر بھی موجود ہوتا، دانے اگر کھانے کے کسی ایک دانے پر بھی تیرا نام موجود ہوتا، تو میں تجھے لے کر نہیں جاتا، بلکہ تجھے دنیا پر ہی چھوڑ دیتا۔ مگر تو دنیا پر رہے گا تو کھائے گا کیا؟ تجھے تو مرنا ہی مرنا، تیرا کوئی کچھ نہیں رہ گیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ موت سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں ہے۔ موت کے بعد کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ چھوٹی سی چوٹ اگر لگ جاتی ہے تو کلیجہ دہل جاتا ہے، چھوٹی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو نہ جانے کتنی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کتنی دقتیں پریشانیاں ہو جاتی ہیں، جو سارے بدن سے روح کو کھینچا جاتا ہوگا تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، میں آپ کو بیان سناتا ہوں۔ اگر میرے پاس پوری زمین کے مقدار سونا ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر پوری روئے زمین کے برابر میرے پاس سونا ہوتا تو میں اسے دیکھنے سے پہلے ہی فدیہ کر دیتا۔ موت اتنی بھیانک چیز ہے کہ اس کو میں اللہ کی راہ میں دے دیتا، فدیہ کر دیتا، اور کہتا کہ ابن آدم کو موت سے زیادہ سخت چیز نہ موت سے پہلے لاحق ہوتی ہے، نہ موت کے بعد لاحق ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو جو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف نہ موت سے پہلے کبھی ہوتی ہے، نہ موت کے بعد ہوتی ہے۔ موت کے وقت جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو خلیفہ ہے امیر المومنین عمر کا یہ فرمان ہے، کتنی تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیماریاں اور تکلیف موت کا قاصد ہے، موت کا قاصد ہے، کہہ لیجیے خبری لال ہے، مخبر ہے۔ یہ بیماریاں یہ انسان کی موت کی یاد دلاتی ہیں، اور تکلیفیں آدمی کو موت کی یاد دلاتی ہیں۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ آج بیمار ہوا، کل ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا سے چلا جاؤ، موت آ جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ بیماریاں اور تکلیفیں یہ موت کے قاصد ہیں، اور انسان کو ان کو غور کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ موت آتی ہے تو بیماریاں آتی ہیں، تو اس کے بعد موت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں تو موت آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ موت کے قاصد ہیں، بیماریاں ہیں اور تکلیفیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ موت کے قاصد ہیں۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتہ آتا اور کہتا ہے بندہ تیرے پاس کتنی خبریں بار بار آئیں،
کتنی بار بار تیرے پاس خبریں آئی، کتنے قاصد بار بار آئے اور کتنے ڈاکیے تیرے پاس بار بار آئے، میں ایسی خبر ہوں جس کے بعد خبر نہیں آئے گی، جس کے بعد کوئی خبر نہیں آئے گی۔ جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس آتا، روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ خوشامد کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نے نیک اعمال کوئی نہیں کیے، میں نے گناہ ہی کرتا رہا، مجھے تھوڑی سی زندگی دے دو تاکہ اپنی زندگی میں کوئی نیک اچھے اعمال کر لوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے تیرے پاس موت کے کتنے قاصد بار بار آئے، کتنی خبریں بار بار آئے، کتنی ڈاکیے تیرے پاس بار بار آئے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب صاف یہی، کتنے بار تو اپنی زندگی میں بیمار ہوا، کتنی تکلیفیں تو نے بار بار اٹھائی، کتنے جنازے تو نے بار بار دیکھے، کتنوں کو مرتے ہوئے بار بار دیکھے۔ یہ تیرے پاس ساری چیزیں یہ موت کے قاصد ہی تھے، تجھے خبر آگاہ کیا جاتا، دیکھ جس طریقے سے آج یہ دنیا سے چلا گیا، کل تجھے اسی طریقے سے دنیا سے جانا پڑے گا۔ بیماری دیکھ کے اللہ اپنے بندے کو آگاہ کرتا، دیکھ آج تو بیمار ہے تو کل تجھے موت کا بھی مزہ چکھنا پڑے گا۔ تکلیف دیکھ کے اللہ اپنے بندے کو احساس دلاتا، دیکھ آج یہ تکلیف چھوٹی سی ہے، تجھے کل موت کی بڑی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ابھی سدھر جا۔ لیکن بالکل موت کہتے ہیں کہ میں نے سارے قاصد تیرے پاس آ گئے، اب میں ایک ایسا خبری لال، ایک ایسا مخبر بن کر آیا ہوں، ایک ایسا قاصد بن کر آیا ہوں، اس کے بعد اب تیرے پاس کوئی خبر نہیں آئے گی، اب اس کے بعد تیرے پاس کوئی قاصد نہیں آئے گا، میرے بعد صرف اب موت ہی ہے، اس کے بعد کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، موت کا فرشتہ جب آ جاتا اس کے بعد سارے قاصد آنا بند ہو جاتے، سارے ڈاکی آنا بند ہو جاتے، سارے خبری لال خبریں لانا بند کر دیتے ہیں، اب کوئی خبر نہیں آئے گی۔ جب موت آئے گی اس کے بعد ساری خبریں بند ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، موت سے نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی بچ پایا ہے، نہ بھاگا ہے، نہ بھاگ پایا ہے، اور موت تو سب کو ایک دن آنی ہے، یہ برحق ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی اس سے بڑا کوئی سچ دنیا کا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں نے لکھا دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی سچ ہے تو موت ہے، اور موت سے بچنے کے لیے چاہے کوئی بھی ہیلے بہانے بنا لو، موت کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی ہیلا نہیں چلے گا، دنیاوی کوئی سورس نہیں چلے گا۔ جس دن تمہاری موت کلیئر ہے، وقت مقررہ پر تمہیں موت آ کر ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک کام کرنے کی ہدایت